الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد عزیز دوستو، آج کی ہماری ویڈیو جو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے بے نمازی کی سزا۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے نماز کی فضیلت کے بارے میں بتایا، احادیث رسول اور قرآن پاک کی آیات سے نماز کی اہمیت کو بیان کیا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی بے نمازی کے بارے میں بات کریں گے۔ قرآن پاک میں جس طرح نماز کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اسی طرح بے نمازی کی وعید کو بیان کیا گیا اور بے نمازی کی سزا کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فخلف من بعدہم خلف، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے، نیک لوگوں کے بعد ان کے برے جانشین آئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے اپنی نمازیں ضائع کر دیں، واتبعوا الشہوات، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے ہوئے، فسوف یلقون غیا، تو ان قریب وہ دوزخ میں گئی کا جنگل پائیں گے۔ گئی جہنم کی وہ وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ تو وہ لوگ جو بے نمازی ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ جہنم کے گئی وادی میں ان کو پھینکا جائے گا، ان کو اتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس لیے عزیز دوستو، بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نمازی بن جائیں۔ بے نمازی کی بڑی سزا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من حافظ علی الصلاۃ کانت لہ نورا و برہان و نجات یوم القیامہ ومن لم یحافظ علیہا من لم یقل لہ نور ولا برہان ولا نجات وکان یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی ابن خلف۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جس بندے نے اپنی نماز کی حفاظت کی، قیامت کے دن اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، لیکن جس نے اپنی نماز کی حفاظت نہ کی، وہ بندہ حضور فرماتے ہیں اس کے لیے نہ ہی نور ہوگا، نہ برہان ہوگا اور نہ ہی نجات ہوگی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں وَقَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيْ ابن خلف۔ حضور فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ اتنے بڑے کافر ہیں، اتنے بڑے جہنمی ہیں، رب کے دشمن ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو بے نمازی ہوگا ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ۔ اس لیے نماز کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، جہنم میں جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، یہ بتاؤ تمہیں جہنم میں کیوں پھینکا گیا، تم جہنمی کیوں ہوئے؟ تو وہ لوگ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم اس لیے جہنمی ہوئے کیونکہ ہم دنیا میں رہ کے نماز ادا نہیں کرتے تھے، ہم بے نمازی تھے، بے نمازی ہونے کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا۔ یہ جہنمی اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہیں گے کہ ہم جہنم میں اس لیے آئے کہ ہم بے نمازی تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کرتا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ نماز کا وقت ہو، میں کسی صحابی کی ڈیوٹی لگاؤں لکڑیاں جمع کرنے کے لیے، پھر نماز کا وقت آئے تو میرا دل کرتا ہے میں مصلی امامت پہ کسی صحابی کو کھڑا کروں، خود میں گلی میں جاؤں، لوگوں کے گھروں کو، دروازوں کو دیکھوں، اور جس گھر میں بے نمازی موجود ہو
میرے آقا فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں اس گھر کو آگ لگا کے جلا دوں، اس گھر کو آگ لگا کے راکھ بنا دوں، جلا دوں جس گھر میں بے نمازی ہو۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بے نمازی کی اتنی سزا بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن پھر کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہ نمازی، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، وہ ہلاک ہو جائیں، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ یا اللہ کن کے لیے؟ فرمایا الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو جان بوجھ کے اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ لوگوں ذرا غور کرو، جو جان بوجھ کے نماز میں سستی کرے، ٹائم سے لیٹ نماز پڑھے، جماعت سے لیٹ پڑھے، اس کے بارے اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین، تو جو سرے سے نماز پڑھتا ہی نہ ہو اس کی کتنی سزا ہوگی، وہ کتنا بڑا گناہ گار ہوگا، خطا کار ہوگا۔ اس لیے میری التجا ہے کہ نمازی بن جاؤ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، یہ میرے سامنے درۃ الناصحین کی جلد نمبر 1 ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز میں سستی کرتا ہے یا بے نمازی ہوتا ہے، نماز ادا نہیں کرتا، میرے آقا فرماتے ہیں اس بندے کو اللہ تعالیٰ 12 قسم کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ جو بے نمازی ہو، بے نمازی کو اللہ 12 قسم کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ 3 عذاب اللہ اسے اس دنیا میں دے گا، 3 نزع کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 عذاب اللہ اسے قیامت والے دن دے گا۔ وہ 12 عذاب کون سے ہیں؟ دنیا میں 3 عذاب اللہ اسے دیتا ہے۔ وہ 3 عذاب کیا ہیں؟ جو بندہ بے نمازی ہوتا ہے، نماز ادا نہیں کرتا یا نماز میں سستی کرتا ہے، جماعت سے لیٹ کر کے نماز کو جان بوجھ کے پڑھتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا میں 3 عذاب جو اللہ اسے دیتا ہے، اس میں سے پہلا یہ ہے کہ اللہ اس کے رزق سے برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ بے نمازی کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اور نمبر 2، اللہ صالحین کا نور اس کی پیشانی سے ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 3، ایمان والوں کے دلوں سے اللہ اس بندے کی محبت کو نکال دیتا ہے۔ ایمان والوں کے دل اسے ناپسند کرتے ہیں۔ یہ 3 عذاب دنیا میں بے نمازی کو ملتے ہیں۔ پھر جب نزع کا وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، جب اسرائیل علیہ السلام کے آنے کا وقت آتا ہے، تو نزع کے وقت پہ بھی اللہ اسے 3 عذاب دیتا ہے۔ پہلا، میرے آقا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اس کی روح قبض ہونے کا وقت آتا ہے، جب وہ بندہ مرتا ہے تو وہ پیاسی حالت میں مرتا ہے، پیاسا مرتا ہے، چاہے وہ ساری دنیا کی نہروں اور دریاؤں اور سمندروں کا پانی بھی پی لے، پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی جو بندہ بے نمازی ہو۔ دوسرا، حضور فرماتے ہیں اس کی جان انتہائی شدت کے ساتھ نکالی جائے گی، سختی کے ساتھ نکالی جائے گی۔ اور تیسرا، میرے آقا فرمایا اس کے ایمان کے زائل ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ جو بندہ بے نمازی ہو، جب مرے گا تو یہ خوف ہوگا، خطرہ ہوگا کہ کہیں یہ بے ایمان ہو کے نہ مرے، اس کا ایمان ضائع ہو جانے کا ڈر ہوگا۔ یہ 3 عذاب نزع کے وقت بے نمازی کو دیے جائیں گے، نماز میں سستی کرنے والے کو دیے جائیں گے، اور 3 عذاب قبر میں اسے دیے جائیں گے۔ وہ 3 عذاب کون سے ہیں؟ قبر میں جب بندہ جائے گا، بے نمازی جب قبر میں دفن ہوگا، اس کی قبر میں جب منکر نکیر آئیں گے، تو میرے آقا فرمایا منکر نکیر بے نمازی سے بڑی سختی کے ساتھ سوال کریں گے، بڑی سخت حالت میں اس سے، سختی میں اس سے سوال کیے جائیں گے، سخت سوال ہوں گے، اس میں نرمی نہیں ہوگی۔ پھر میرے آقا فرمایا قبر کی ظلمت اس پر شدید ہوگی، اس کی قبر اندھیری ہوگی، تاریک ہوگی، اور بہت زیادہ تاریک ہو جائے گی۔ اور تیسرا، میرے آقا فرمایا جب بے نمازی قبر میں جائے گا تو اس کی قبر اس قدر اس بے نمازی پہ تنگ ہوگی کہ اس کی دائیں سائیڈ کی پسلیاں بائیں سائیڈ
میں پیوست ہو جائیں گی اور بائیں سائڈ کی دائیں سائڈ میں پیوست ہو جائیں گی، ایسے پسلیاں آپس میں مل جائیں گی، پیوست ہو جائیں گی بے نمازی کی، یہ سخت ترین عذاب اسے قبر میں ملیں گے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا بے نمازی کو 3 عذاب اللہ ادھر دے گا۔ ان میں سے پہلا عذاب یہ ہوگا، اس کا حساب و کتاب سختی کے ساتھ لیا جائے گا، اس میں کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ جو بے نمازی ہوگا یا نماز میں سستی کرنے والا، نماز کو جان بوجھ کے لیٹ کر کے پڑھنے والا، پہلا عذاب قیامت کے دن اسے یہ ملے گا، اس کا حساب و کتاب سخت ہوگا۔ دوسرا، رب ذوالجلال بے نمازی پہ ناراض ہوگا۔ جس سے رب ناراض ہو جائے اس کی بخشش کیسے ہوگی، اس کی نجات کیسے ہوگی؟ سوچو ذرا، بے نمازی کے ساتھ اللہ ناراض ہوگا قیامت کے دن، رب اس سے سختی کے ساتھ ناراض ہوگا۔ اور تیسرا میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اسے دوزخ میں عذاب دے گا۔ یہ 12 عذاب، 3 دنیا میں، 3 نزع کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 عذاب اسے قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ یہ 12 قسم کے عذاب بے نمازی کو ملیں گے۔ اس وقت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام و حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ بے نمازی کی اتنی سزا ہے۔ آج ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، ان کی 11ویں کرنے والے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے غوث اعظم وہ ہستی ہیں جنہوں نے فرمایا کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم سلطان باہو کے شعر پڑھتے ہیں، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ عظیم اللہ کے ولی ہیں، ہم ان کے اشعار تو سنتے ہیں نعت خوانوں سے، علماء سے، کہ سلطان صاحب کا شعر سنا دیں، لیکن سلطان صاحب کے اقوال کو پڑھا ہم نے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ بے نمازی ہے اسے کبھی قرض نہیں دینا چاہیے۔ حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جو رب کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا کیسے ادا کرے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں نے بے نمازی کے بارے میں فرمایا۔ کچھ بزرگ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو بندہ بے نمازی ہے اس کا جنازہ ادا نہ کرو، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، اسے قرض نہ دو، کیونکہ بے نمازی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ اس لیے اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے جو بندہ نماز پڑھنے والا ہوگا وہ ایمان والا ہوگا، وہ مومن ہوگا، وہ مسلمان ہوگا، لیکن جو بے نمازی ہوگا وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو مسلمان ہوگا، حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، وہ نماز ضرور پڑھے گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، میرے آقا فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو ترک کرنے والا، جو جان بوجھ کے نماز کو لیٹ کرتا ہے کہ میں بعد میں پڑھ لوں گا، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، ٹائم پہ ادا نہیں کرتا، فرمایا وہ بندہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید میں لعنتی ہے، ان ساری کتابوں میں اسے لعنتی قرار دیا گیا۔ جماعت کو ترک کرنے والا جب زمین پہ چلتا ہے تو زمین اس پہ لعنت کرتی ہے، زمین کا ذرہ ذرہ بے نمازی پہ لعنت کرتا ہے، اور جو جماعت کو ترک کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اس سے رب ناراض، فرشتے اور ہر ذی روح چیز ایسے بدبخت انسان سے ناراض ہوتی ہے، اور زمین و آسمان کے درمیان موجود تمام فرشتے اس بندے پہ لعنت کرتے ہیں جو جان بوجھ کے جماعت کو ترک کرتا ہے، جو جماعت سے لیٹ نماز پڑھتا ہے۔ خدارا میری التجا ہے کہ نمازی بن جاؤ، 5 وقتہ نماز ادا کرنے والے بن جاؤ، مساجد کو آباد کرو۔ اللہ تعالیٰ میری یہ عرض آپ کے کانوں تک پہنچائے
اور جو یہ ویڈیو سنے وہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہمیں بے نمازی کے عذاب سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں پکا سچا نمازی بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرمائے، حضور کا پکا غلام بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔